سوالوں جواب کی آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے۔ اگر کوئی شخص ہم سے دعا کے لیے کہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ واضح علی واضح فرماتے ہیں، جب کوئی شخص آپ سے دعا کے لیے کہے تو ایک چیز پر غور کر لیں، آپ نے اس کو یہ امپریشن کہاں سے دیا ہے کہ وہ آپ کو دعا کے لیے کہے؟ اتنی بڑی ذمہ داری آپ نے اپنے ذمے کیسے لگا لی؟ کہیں اس میں بناوٹ تو نہیں، کہیں اس میں کچھ نقل تو نہیں؟ مقصد یہ ہے کہ کہیں آپ نے اپنے بارے میں کوئی ایسا امپریشن تو کریٹ نہیں کر دیا کہ آپ دعا کرنے والے ہیں؟ کیونکہ جو شخص دعا کے لیے کہہ رہا ہے اس کو یہ اعتماد ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں گے۔ کہیں آپ نے اپنے آپ کو غلطی سے نیک تو مشہور نہیں کر لیا؟ اس کو کہاں سے مشاہدہ ہو گیا؟ دوسری طرح کے آدمی ہوتے ہیں کہ دعا کے لیے کہنے والا ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کو اشارہ ہو گیا کہ تیرے مسئلے کا حل فلاں شخص کے پاس ہے، یا پھر یہ کہ وہ شخص دعا کرے تو تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اشارہ غائبانہ طور پر بھی ہو سکتا ہے، خواب کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک کہانی سن لو۔ ایک درویش تھا، اس کا ایک دوست تھا جو شادی شدہ تھا۔ دوست سفر پر جانے لگا تو اس نے سوچا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، اپنی بیوی کو میں کہاں بھیجوں؟ اس نے سوچا فلاں درویش میرے دوست ہیں، ان کی امان میں چھوڑ جاتا ہوں، اس طرح میں باہر کا سفر واپس کر کے آ بھی جاؤں گا۔ صوفی صاحب نے اس عورت سے کہا کہ تو زنان خانے میں چلی جا۔ اس طرح وہ سفر پر چلا گیا، وہ عورت زنان خانے میں رہنے لگی۔ صوفی اپنی عبادت گاہ میں رہا۔ اس نے ایک دن پانی مانگا، اس کی اپنی بیوی کی بجائے اس مہمان خاتون نے اس کو پانی کا گلاس پیش کیا۔ اب صوفی نے اس کا ہاتھ دیکھا، ہاتھ کے حوالے سے ذہنی طور پر تصویر بنائی۔ لکھنے والے لکھتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کا تقویٰ اور تصوف کا سارا قلعہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا، اس طرح کہ وہ محروم ہو گیا۔ اب وہ چلانے لگ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس وقت تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کیا ہو گیا، آخر واقعہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ بے تاب ہو گیا، جگنو اڑ گئے، پرندے اڑ گئے، خیال چلا گیا اور تصور خالی ہو گیا۔ خیال کی نعمت سے خالی ہو جانے کے بعد انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس نے کیا کھو دیا۔ اگر میزبان کے پاس کھانا ختم ہو جائے تو سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ مہمان، کیونکہ اب میزبان اس کے اوائڈ کرے گا۔ جس آدمی کے پاس کھانا ختم ہو جائے وہ مہمان کو پسند نہیں کرے گا، جس کے پاس بات ختم ہو جائے وہ سامع کو پسند نہیں کرے گا، جس کے پاس جو چیز ختم ہو جائے اس کے حاصل کرنے والے کو وہ پسند نہیں کرے گا۔ یہ اصول کی بات ہے۔ دکان ختم ہو گئی تو اب گاہک کو کیا کرنا؟ گاہک تو ہے پر مصیبت ہے۔ اس صوفی درویش نے محسوس کیا کہ اس کا تصوف کمزور ہو گیا، پھر وہ وہاں سے پریشان ہو کر نکلا، اس چیز کی تلاش میں جو کھو گئی تھی، ضائع ہو گئی تھی۔ جہاں بھی گیا کسی نے اس کو تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ اس کے مجذوب درویش اسے ملا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کو جو چیز تھی جو ضائع کر بیٹھے ہیں۔ کہنے لگا بہت کچھ ضائع کر بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا تمہارا علاج جو ہے وہ فلاں آدمی کے پاس ہے، اگر وہ دعا کرے تو تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا تمہارا علاج ادھر ہے۔ وہاں دیکھا کہ ایک مجذوب قسم کا آدمی بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک چھوٹا سا خوبصورت لڑکا ہے۔ اس بچے سے وہ پیار کرتا ہے اور اس کے پاس شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ وہ بچے کو شراب پلاتا ہے، خود بھی شراب پیتا ہے اور اس سے پیار کرتا ہے اور بوسہ بھی دیتا ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ صوفی نے سوچا یہاں سے واپس چلو کیونکہ یہ وہ آدمی نہیں ہو سکتا۔ تب اس آدمی نے صوفی کو آواز دی کہ بابا کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں آیا تھا کسی کام کے لیے، لیکن لگتا ہے میں غلط جگہ آ گیا۔ اس نے کہا غلط جگہ نہیں بلکہ صحیح جگہ آ گیا، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں تیرا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس بزرگ نے دعا کی اور مسئلہ حل ہو گیا۔ صوفی کو اپنا کانٹیکٹ واپس مل گیا۔ صوفی صاحب نے کہا کہ اب ایک اور سوال پیدا ہو گیا۔ سوال اب یہ پیدا ہو گیا کہ یہ کیا ہے؟ جب آپ نے میرا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا تو محسن ہونے کی حیثیت سے یہ بتائیے یہ کیا ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے جو آپ نے میرے ساتھ کر دیا؟ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بڑی آسان سی بات ہے، بات یہ ہے کہ میرا بیٹا اور یہ ہے شربت، بچے سے پیار کرتا ہوں، میرا بیٹا ہے اور شربت پی رہا ہوں کہ میری خوراک ہے۔ اس نے کہا یہ سب ایسا کیوں ہے؟ دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے جیسے شراب پی رہے ہیں، اصل میں یہ کیا واقعہ ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ سب اس لیے رکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی چاہتے ہوئے اپنی بیوی میرے پاس نہ رکھ جائے۔ تو یہ ہیں دعا کے راز۔ اگر آپ نے ویسے ہی مشہور ہونا ہے یا مشہور ہونا چاہتے ہیں یا صاحب دعا بننا چاہتے ہیں تو ایسی مشہوری کیوں کرنی؟
آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے دعا کے لیے کہا ہے تو دعا کو صرف فرض کے طور پر کہا ہے تو فرضی طور پر دعا کر دو، بائی دا وے کہا ہے تو اس کے لیے بائی دا وے دعا کر دو۔ جتنا اس شخص کو آپ پر اعتماد ہے اس کے اعتماد کے حساب سے خود کو کریٹ کریں۔ مثلا یہ کہ ہم عاجز ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اب یہ شخص اپنا امپریشن دوسرے پر کریٹ کر رہا ہے۔ امپریشن اگر کریٹ کیا ہے تو کبھی غلط کرنا اس کے لیے ایک گرفت ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی ہم سے دعا کے لیے کہے تو ہم کیا کریں؟ تمہیں دعا کے لیے کوئی کہے، سوال یہ ہے اس میں فلاں شخص تو نہیں کہتے، دوسرے شخص کو تو نہیں کہتے، بلکہ سوال آپ سے کیا جاتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ آدمی ہر ایک کے لیے دعا کے لیے کہتا ہے، ہر ایک اس کے لیے کہتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل میں کس نے کس کو کیا کہنا ہے۔ انسان خدا کی تلاش میں کبھی خانقاہ کے پاس چلا جاتا ہے، تلاش خدا بتاتا ہے اور مسئلہ اس کی صحت کا ہوتا ہے۔ چاہیے کیا؟ شفا۔ گیا کہاں؟ خانقاہ میں، یا کسی بندے کے پاس، یا ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس۔ گویا کہ تکلیف والا آدمی بلا وجہ اپنے لیے دعا کا کہہ سکتا ہے۔ جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ دعا کا سہارا لیتے ہیں، جو کہ دراصل خدا کا سہارا ہے۔ دعا کے لیے کسی کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے لیے درخواست ہے کہ اللہ سے تمہارا تعلق ہے، تم میرے لیے بھی دعا کر دو۔ یہ میری وارننگ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم مشہور کر دو کہ تم دعا کرتے ہو۔ باقی جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو دعا کا حکم ہے کہ دعا کرنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آدھی زندگی کی مشکل تو دعا سے ہی حل ہو جاتی ہے، باقی کوشش سے۔ اس بات کو آپ یوں کہہ لو کہ زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک کوشش ہے، ایک نصیب ہے۔ کوشش سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، لیکن جو بنیاد نصیب میں ہے یہ دعا کا حصہ ہے، دعا کی تاثیر ہے۔ یہ کوشش سے حاصل نہیں ہوتا۔ کوشش سے آپ کو کوئی اچیومنٹ کر لو گے، لیکن دوسرے شخص کا دل مائل ہونا نصیب کی بات ہے۔ سفر کا انجام اچھا ہو یا نصیب کی بات ہے۔ اس منزل پر جانے کے لیے کئی مسافر راستے میں رک گئے۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ تو کئی لوگ راستے میں رہ گئے۔ نصیب جو ہے دعا سے بنتا ہے، کامیابیاں دعا سے بنتی ہیں۔ بعض اوقات نصیب کے برعکس بھی ہو سکتی ہیں، بعض اوقات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ ایک آدمی مقصد میں کامیاب ہو گیا اور کامیاب ہوتے ہی زندگی میں فیل ہو گیا۔ کچھ ایسی ہی مثالیں ہیں، کچھ ایسی ہی چیزیں ہیں۔ چور کا منصوبہ ہے کامیاب ہو جائے چور، لیکن وہ زندگی میں فیل ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر برائی اگر اچیومنٹ میں کامیاب ہو جائے تو اصل میں مداح میں فیل ہو جاتی ہے۔ لہذا ضروری ہے ہر کامیابی اصل کامیابی ہو۔ اگر مقصد برابر ہو تو کامیابی بہت اچھی چیز ہے، اگر مقصد اچھا ہو تو ناکامی بھی بہتر چیز ہے۔ مدعا یہ ہے کہ مقصد کا انتخاب نہ ہو تو پھر کامیابی ناکامی دونوں میننگ لیس ہیں۔ دعا کے ذریعے آپ کے مقصد کے انتخاب میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کے لیے آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ انسانوں کی راہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، گویا کہ جب مہربان ہو جائے وہ رب تو ہر راہ آسان ہو جاتی ہے۔ راستہ ہی ہے جو اللہ اور اس کے محبوب کی طرف لے جائے، اور اس راہ پر چلنے والے آپ کو ہمیشہ کامیاب نظر آئیں گے۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ لذت وجود۔ تو اب تین چیزیں ہو گئیں، یعنی دولت، شہرت اور لذت۔ ان تینوں کو احتیاط کی جائے اور تینوں کو اگر کلمہ پڑھا جائے تو بہت سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ تینوں کام جو ہیں اکثر ان میں مشکلات ہوتی ہیں انسان کو، اور وہ تینوں سے ہی نقصان اٹھاتا ہے۔ جیسے زخمی پرندہ اڑنے کے قابل ہو تو واپس جانے کے قابل وہ نہ شکار کے کام آیا نہ شکاری کے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جسے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے، اور بغیر دعا کے اگر ہمارا کام ہو سکتا ہے تو پھر دعا کی کیا ضرورت ہے؟ یہ صرف ایک رسم بن جائے گی۔ اب ایک شخص پیر صاحب کے پاس گیا، جناب دعا کریں، تو انہوں نے دعا کر دی۔ فرض کرو وہ دعا منظور ہو گئی، اور اگر بچے سے قتل ہو گیا اور بچے کی ماں نے پیر صاحب سے کہا کہ آپ دعا کریں میرا بیٹا بری ہو جائے، پیر صاحب نے جنرلی دعا کی اور بیٹا بری ہو گیا۔ اب مقتول کا حق ہے، وہ کدھر گیا؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی اور کا حق ختم نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دعا پورا ہونے سے کوئی شخص کسی چیز سے محروم ہو جائے۔ عام طور پر یہاں ہم دعا ہی دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتے ہیں، اور دوسروں کے نقصان کا ہر وقت سوچ رہتے ہیں۔
اس راستے کے مطابق چلو۔ دعا کا یہ مقام دعا اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے اور اللہ سے اس کی تاثیر آتی ہے۔ ایک شخص جو یتیم کا مال ہضم کر گیا کہتا ہے کہ دعا کرو اللہ مجھ پر رحم کرے۔ اللہ تجھ پر رحم کرے گا جب تو یتیم کا مال واپس کر دے گا۔ اب یہ ظلم کرنے کے بعد رحم مانگ رہا ہے تو کیا یہ غلط بات نہیں؟ اس لیے دعا کے پردے میں بہت سے ظلم بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی رحم فرمائے۔ اب آپ دعا کرنی بند نہ کر دو۔ آپ جنرل دعا کرو، قوم کے لیے، ملت کے لیے، سب کے لیے۔ وہ لوگ جنہوں نے ملک کو کھایا ان کے لیے بھی دعا کریں، وہ لوگ جنہوں نے ملک کے لیے بچایا ان کے لیے بھی دعا کریں، یتیموں کے لیے بھی دعا کریں، ہر غریب کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، لوگوں کے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں۔ مریض کوشش کر کر کے تھک چکا ہے تو اس کے لیے دعا کریں، یا پھر وہ آدمی دعا کرے جو ڈاکٹر کے پاس شروع سے ہی نہ جائے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھا جائے گا دعا کے ذریعے چلنے والے بے شمار لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر کی گولی سے بچ جاتے ہیں۔ اس لیے دیکھو کہ اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق کتنا ہے، تمہاری رینج کتنی ہے، اس کے بعد فیصلہ کرو کہ تمہاری دعا میں تاثیر کتنی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔